السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا موانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، آج کی متبرک محفل اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت، سراپا خیر و برکت، مجدد دین و ملت، شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے شہزادہ اکبر، شیخ الانام جمال الاولیاء، حجت الاسلام، حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے منسوب ہے۔ لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت رضا نوری مدظلہ النورانی، جو صرف شہدائے اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ محب خانوادہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ شب و روز صبح و مساء مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ آپ نے حضور حجت الاسلام کی پاکیزہ حیات کے مختلف گوشوں سے متعلق عناوین قائم کیے، اور اس محفل میں شریک ہر مقرر کو الگ الگ عنوان دے کر گزارش کی کہ آپ کو اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے۔ جناب کا یہ طریقہ بے حد سودمند اور سامعین کرام کے لیے حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی پاکیزہ حیات کو سمجھنے کا ضروری موقع فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ بندہ احکر کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے حضور حجت الاسلام اور عربی ادب میں مہارت۔ انشاءاللہ العزیز والقدیر پوری کوشش کروں گا کہ اس علمی موضوع پر مختصراً ہی صحیح جامع گفتگو کر سکوں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے مختصر و جامع تعارف میں اگر یہ کہا جائے تو قطعی غلط نہ ہوگا کہ آپ الولد سر لابی کے صحیح مصداق تھے۔ آپ حضرت والا کی حیات طیبہ کا بالاستیاء مطالعہ کریں تو آپ میرے اس مذکورہ قول کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ حضور حجت الاسلام خواہ تصنیف و تالیف کا میدان ہو یا تحقیق و تدقیق کا، خواہ ترجمہ و حاشیہ کا مرحلہ ہو یا تقریر و تمہید کا، خواہ فرق باطلہ کی سرکوبی کا معاملہ ہو یا فرنگی محلیوں کے تعاقب کا، ہر محاذ پر اپنے والد گرامی سیدی اعلیٰ حضرت کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھلا کیوں نہ ہو، یہ آپ کی انتہائی خوش بختی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے نہ صرف ایک کہ آپ کے سوال پر قال الولد الاعز لکھ کر جواب عنایت فرمایا، بلکہ آپ کے لیے فرمایا حامد منی وانا من حامد، یعنی حامد مجھ سے ہیں اور میں حامد سے ہوں، جیسا کہ استمداد میں ہے حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ حامد منی وانا من حامد،
کی جلوہ گری اس وقت نظر آئی جب سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی مصروفیات کی بنیاد پر پوکھریرا سیتامڑھی کے اجلاس میں شریک نہ ہو سکے، تو اس وقت آپ نے حضرت محبہ کو یوں لکھا کہ اگرچہ میں اپنی مصروفیات کی بنیاد پر حاضری سے معذور ہوں، مگر حامد رضا کو بھیج رہا ہوں، یہ میرے قائم مقام ہیں، ان کو حامد رضا نہیں بلکہ احمد رضا ہی کہا جائے۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال سے ایک جمعہ قبل ان حضرات سے فرمایا جو آپ کے دست حق پرست پر بیعت کے لیے آئے تھے کہ آپ حضرات حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کے ہاتھ بیعت کر لیجئے، کیونکہ ان کی بیعت میری بیعت ہے، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور ان کا مرید میرا مرید ہے۔ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انتہائی خوشائن بات تھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تمام کتب متداولہ اپنے فرزند ارجمند کو پڑھائیں۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت کو ان کے والد گرامی نے اور ان کے والد کو ان کے والد گرامی نے۔ الولد سر لابیہ کی ایک اور تصویر اس وقت ابھر کر آئی جب حجت الاسلام نے اپنے والد ماجد کی طرح درسیات کی منتہی درجے کی کتابیں مثلاً خیالی، توضیح تلوی، ہدایہ آخرین، بیضابی، صحیح بخاری وغیرہ پر حواشی لکھے۔ بالخصوص ان حواشی کو دیکھ کر سیدی اعلیٰ حضرت نے قال الولد الاعز فرمایا اور اپنے شہزادے کی صلاحیتوں پر ناز کرنے لگے۔ یاد رہے سامعین کرام، مذکورہ امہات کتب پر حواشی اردو میں نہیں بلکہ آپ نے عربی زبان پر لکھ کر اہل علم و دانش کو جہاں متحیر کر دیا، وہیں یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس ذات ستودہ صفات کا میں لخت جگر ہوں جس کے لیے میرے دادا خاتم المحققین حضرت مولانا نقی علی خان نے مسلم الثبوت پڑھاتے وقت فرمایا تھا کہ احمد رضا، سچ یہ ہے کہ میں تمہیں نہیں پڑھاتا بلکہ تم مجھے پڑھایا کرتے ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میری عمر بمشکل 3 سال کی رہی ہوگی، میں ناگہاں ایک دن مسجد کے سامنے ایک عربی لباس میں ملبوس سفید ریش بزرگ کو دیکھا جنہوں نے مجھ سے فصیح و بلیغ عربی میں کلام کیا اور میں نے بھی ان سے اسی انداز سے فصیح و بلیغ عربی میں گفتگو کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی عربی زبان و ادب پر دسترس کا یہ عالم تھا کہ آپ نے جہاں 6 سال کی عمر میں عربی زبان میں مجمع عام میں پرمغز خطاب فرمایا، وہیں 8 سال کی عمر میں ہدایت النو کی شرح عربی زبان میں لکھی۔ اس وقت مجھے کثیر التصانیف پروفیسر ڈاکٹر حسین، جنہیں مختلف ممالک نے تمغہ امتیاز سے نوازا اور جنہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کے فقید النظیر علم و فن سے متاثر ہو کر آپ کی عظمت شان پر عربی زبان میں 2 قصیدے بھی کہے، ان کا قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کو میں نے ترجموں سے جانا مگر امام احمد رضا کو براہ راست عربی سے جانا، گویا یہ کوئی عربی نژاد ہندی ہے۔ عربی زبان و ادب پر سیدی اعلیٰ حضرت کی مہارت کاملہ کا شاہکار نمونہ الدولۃ المکیہ بمادۃ الغیبیہ ہے۔ یہ کتاب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت پر دلائل و براہین سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں دیابنا وہابیہ کے عقائد فاسدہ کا رد بلیغ ہے، اور وہیں ان کے سرخیلے کارواں مولوی خلیل امبیٹوی کے ناپاک مقاصد کی نقاب کشائی و ناکامی پر دال ہے۔
اور ساتھ ساتھ شاہ حجاز جناب شریف علی پاشا سمیت متبحر علماء عرب کا آپ کے جمال علم و فضل اور کمال عربی زبان و ادب کا قابل قدر برملا اعتراف بھی ہے۔ یہ بات سامعین کرام آپ نے سنی اور پڑھی ہوگی کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے سخت بخار و نقاہت کے عالم میں بغیر کسی کتاب کی مدد کے الدولۃ المکیہ کی تکمیل صرف 8.5 گھنٹے کی انتہائی قلیل مدت میں فرمائی۔ آپ کے شہزادے اکبر حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے اس پوری کتاب کی نہ صرف یہ کہ تبعیض فرمائی بلکہ اسی وقت اس کتاب پر انتہائی جامع فصیح و بلیغ تمہید بھی قلم بند فرمائی۔ تمہید بھی ایسی کہ اس کے پڑھتے ہی جہاں کتاب کے موضوع و عنوان کا پتہ چل جاتا ہے وہیں پوری کتاب کی تلخیص بھی بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ کتاب علم غیب میں نبی پر ہے تو خطبے کے آغاز ہی میں حضرت حجت الاسلام تحریر فرماتے الحمدللہ علام الغیوب، الحمدللہ علام الغیوب غفاری ذنوب ستار العیوب المظہری من ارتضی من رسول علی سر المحجوب، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو غیبوں کا جاننے والا، گناہوں کا بڑا معاف کرنے والا، عیبوں کو مخفی رکھنے والا، پوشیدہ راز پر اپنے محبوب رسولوں کو مسلط کرنے والا۔ آگے چل کر حضرت والا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں افضل الصلاۃ واکمل السلام علی ارضی من ارتضی واحب محبوبی سید المطلعین علی الغیب علی الغیوب الذی علمہ ربہ تعلیما وکان فضل اللہ علیہ عظیما فہو علی کل غائب امین وما ہوا علی الغیب بدنین، یعنی سب سے افضل درود اور سب سے اکمل سلام ان پر جو ہر پسندیدہ سے زیادہ پسندیدہ اور ہر محبوب سے بڑھ کر محبوب ہیں، غیبوں کے واقف ہونے والوں کے سردار جن کو رب نے سکھایا، اور اللہ کا ان پر فضل عظیم ہے، اور وہ ہر غیب پر امین اور غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں۔ چند سطروں کے بعد حضرت حجت الاسلام مزید فرماتے ہیں نزل علیہ القرآن تبیانا لکل شیء فأحاط لعلوم الاولین والآخرین ولعلوم من لا تنحصر بحد وينحصر دونها العد ولا يعلمها احد من العالمین فعلوم آدم وعلوم العالم وعلوم اللوح وعلوم القلم كلها قطرة من بحار علوم حبیبنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا صحیح ترجمہ سماعت فرمائے سامعین، یعنی اللہ نے ان پر ہر شے کے واضح بیان کے لیے قرآن نازل فرمایا تو آپ نے تمام اگلے پچھلے علوم پر احاطہ فرمایا، ولی علوم اور ایسے علوم پر لا ينحصر بحد جو کسی حد پر نہ ٹھہریں اور عدد ان تک پہنچنے سے تھک جائیں، اور تمام جہان میں ان جیسا کسی کو علم نہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام تمام عالم اور لوح و قلم کے تمام علوم ہمارے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے سمندر کا ایک قطرہ ہیں۔ الاجازات المتینہ لعلماء مکہ والمدینہ کی تمہید عربی زبان میں ایسی مسجع مکفہ حضور حجت الاسلام نے لکھی کہ عربی ادب خود اش کر اٹھا۔
اس تمہید میں خصوصیت کے ساتھ آپ نے جس حسن اسلوب کے ساتھ اپنے والد گرامی سیدی اعلیٰ حضرت کا سوانحی خاکہ قلم بند فرمایا، وہ لائق ستائش ہونے کے پہلو بہ پہلو ایک دستاویزی نمونہ ہے۔ اس طویل تمہید میں حضور حجت اسلام کس طرح اپنے والد گرامی کا تعارف مرصع انداز سے پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا الوالد امجد الاماجد امام اہل سنت سنیہ والجماعت سنیہ مجدد المیت الحاضرہ مؤید الملت الطاہرہ سنام و نور الایمان حضرت المولا الحاج الشیخ احمد رضا خان افاد اللہ علینا، یعنی میرے والد محترم بزرگی والوں کے بزرگ امجد الاماجد، اماجد امجد کی جمع ہے، میرے والد محترم بزرگی والوں کے بزرگ تابندہ سنت اور سنی جماعت کے امام اور رواں 14ویں صدی کے مجدد ملت طاہرہ کے معاون ایمانی روشنی کے نشان رفیع ہیں، یعنی مولانا الحاج شیخ احمد رضا خان افاد اللہ علینا، اللہ ہم پر ان کے فیوز و برکات کی برکھا فرمائے۔ سامعین کرام، اگر سرکار حجت اسلام رضی اللہ تعالی عنہ کی تمہیدات کا بالغائر مطالعہ کیا جائے تو یہ اعتراف ناگزیر ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک ایسا مابیل امتیاز وصف ودیعت فرمایا تھا کہ آپ کی تمہید سے جہاں مصنف کی عظمت شان اسلوب بیان کا ترشح ہوتا ہے، وہیں اصل کتاب کا پورا عکس سامنے ابھر آتا ہے۔ عربی زبان و ادب پر آپ کی مہارت کا لوہا جہاں ہندوستان کے ماہرین عربی ادب نے مانا، وہیں علماء عرب بھی برملا تعریفی کلمات کہنے پر مجبور ہو گئے۔ 1342 ہجری میں حجت اسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے دوسرے حج و زیارت کے ضروری موقع پر عرب کے ایک مشہور و معروف ادیب حضرت سید حسن اور سید محمد مالکی نے آپ کی عربی مہارت کی تحسین کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ہندوستان کے اکناف و اطراف میں حجت الاسلام جیسا فصیح و بلیغ دوسرا نہیں دیکھا جسے عربی زبان میں اتنا عبور حاصل ہو۔ آپ کی عربی مہارت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے تو اس تاریخ کو بھی یاد کریں کہ جب ابوالکلام آزاد نے ایک مرتبہ حضور حجت اسلام کو عربی زبان میں مناظرے کا چیلنج دیا تو آپ نے برجستہ فرمایا کہ بالکل میں ہمتاً تیار ہوں، مناظرہ ہوگا عربی ہی میں ہوگا لیکن بے نقطہ عربی میں، یعنی کوئی بھی لفظ نقطے والا استعمال نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ابوالکلام آزاد حواس باختہ ہو گیا، اس کا چیلنج دھرا کا دھرا رہ گیا۔ نتیجتاً ابوالکلام نے پھر کلام کرنے کی جسارت ہی نہیں کی۔ لگے ہاتھ ایک اور واقعہ بھی سماعت فرمائیں۔ ایک بار حضرت حجت اسلام مولانا حامد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدرسہ معینیہ اجمیر شریف طلبہ کے امتحان اور مدرسے کے معائنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، انتہائی حسن اسلوب کے ساتھ طلبہ کا امتحان لیا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو مدرسہ معینیہ کے صدر المدرسین جن کا نام مولانا معین الدین تھا عرض کرنے لگے کہ حضور کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اپنا تاثر قلم بند فرما دیتے تو ہمارے لیے اور ہمارے مدرسے کے لیے باعث افتخار ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا مولانا مجھے عربی، فارسی اور اردو یہ 3 زبانیں اچھی طرح آتی ہیں، تو یہ بتائیں کہ کس زبان میں تاثر لکھوں؟ مولانا معین الدین نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ عربی زبان میں تحریر فرما دیں۔
آپ نے عربی زبان میں مختصر سا تاثر فی البدیع قلم بند فرما کر بریلی شریف روانہ ہو گئے۔ حجرت اسلام کے جانے کے بعد جب مولانا معین الدین نے آپ کا تاثر پڑھا تو ہر چند کہ مولانا معین الدین عربی زبان پر اچھی خاصی مہارت رکھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی لغت دیکھنے کے باوجود، لغات کی مدد کے باوجود بعض الفاظ کے معنی وہ سمجھنے سے قاصر رہے اور کئی جملے ان کے لیے لا ینحل بنے رہے۔ یہی وجہ ہے حضور حجت اسلام کی عربی زبان پر عبور و کمال کو دیکھتے ہوئے عرب کے علماء بجا کہتے تھے کہ حجت اسلام کی عربی زبان، ان کی گفتگو اور ان کی تحریر سب کچھ اہل عرب جیسی بلکہ ان سے بہتر ہے۔ سامعین کرام، اپنے والد گرامی کی طرح حضور حجت اسلام بھی اپنی تصنیفات کے نام مسجع، مقفع اور تاریخی رکھتے تھے۔ مثلا 1315 ہجری میں رسوائی زمانہ مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے ادعائے کاذب سے متعلق سوال کا آپ نے جو مدلل مبرہن تفصیلی جواب دیا تھا، اس کا تاریخی نام آپ نے رکھا الصارم الربانی علی اسراف القادیانی۔ صرف یہی نہیں بلکہ مختلف موقعوں پر آپ نے مادہ تاریخ کا استخراج کیا۔ اس فن پر بھی آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ بسا اوقات فی البدیع ایسا لفظ یا جملہ بول دیتے جو تاریخی بن جاتا۔ واضح رہے کہ تاریخی نام کا مطلب یہ ہے کہ اگر مادہ تاریخ کے سارے حروف کے اعداد بحساب جمع صغیر ہو یا جمع کبیر جمع کیے جائیں تو وہ تاریخ جو ہمیں مطلوب ہو بلا کسی کمی بیشی سے نکل آئے۔ یہ فن اس قدر پیچیدہ اور مشکل ہے کہ عام عربی داں کی کیا تخصیص، اس زبان کے ماہرین و کاملین بھی اظہار عجز کر بیٹھے۔ جب مسجد جکشن بریلی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو احباب نے حضور حجت اسلام سے عرض کیا کہ حضور اس کا کوئی نام رکھ دیں، تو آپ نے اس سلسلے میں عربی میں کئی اشعار کہہ ڈالے، جس کا آخری شعر ہے قلت سبحان ربی الاعلی، قلت سبحان ربی الاعلی مسجد اسس علی تقوی۔ پہلے مصرے کے حروف کے اعداد جوڑ لیں، 474 بنتا ہے، اور دوسرے مصرے کے حروف کے اعداد 454 نکلتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا لیں تو 1328 ہجری سن بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس مسجد کی تعمیر 1328 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضور حجت اسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے اپنے والد گرامی سیدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے وصال پر ایک تاریخ نہیں بلکہ تواریخ ارشاد فرمائیں۔ مثلا شیخ الاسلام والمسلمین الہادی البریلوی القادری البرکاتی رضی اللہ الحق عنہ ہم اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری راہ شیخ الکل فی کل امام و ہدایت السنہ الحاج احمد رضا۔ ان میں سے کسی کے بھی حروف کے اعداد نکال کر جوڑ لیں تو سن 1340 ہجری بنتا ہے، جو سیدی اعلیٰ حضرت کا سن وصال ہے۔ جہاں حضرت اسلام نے انتہائی فصیح و بلیغ
مسجع و مقفع عربی میں کتابیں، حواشی و شروحات تحریر فرمائیں، وہیں آپ کا عربی کتابوں کا ترجمہ، عربی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی شاہکار ترجمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے اس دعوے کی استشہاد کے لیے الدولۃ المکیہ کا اردو ترجمہ دیکھا جا سکتا ہے، جس کے حرف حرف سے جہاں آپ کے اردو ادب کا معیار واشگاف ہوتا ہے، وہیں اس بات کی بھی وضاحت و صراحت ہو جاتی ہے کہ آپ کو عربی زبان و ادب میں کس قدر مہارت حاصل تھی۔ ایک زبان کو دوسری زبان کی جانب منتقل کرنے کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جسے دونوں زبانوں میں کامل دسترس و عبور حاصل ہو۔ بطور تتمہ یہ کہا جائے تو مبنی بصداقت ہوگا کہ حضور حجت الاسلام میرے دادا پیر حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف نسبی جانشین و وارث نہیں بلکہ علمی جانشین و وارث بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہمیں تاحیات سرشار فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب جیسا کہ میرا معمول ہے، میں آخر میں اشعار پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دادا پیر کی شان میں جو اشعار کہے ہیں آپ بھی سماعت فرمائیں، جس کی ردیف ہے حجت الاسلام۔ مطلب عرض کیا ہے، بصیرتوں کے دل و جان حجت الاسلام، بصیرتوں کے دل و جان حجت الاسلام ہے، علم و فن کے گلستان حجت الاسلام۔ اور شعر سنیے گا، گواہ ہے یہ ہنسی قول حامد منی، گواہ ہے یہ ہنسی قول حامد منی، دل رضا کے ہیں ارمان حجت الاسلام۔ شعور و فکر میں ہم دوش ہیں ثریا کے، شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ شعور و فکر میں ہم دوش ہیں ثریا کے، مقالے صدق کی میزان حجت الاسلام۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں جو حقیقت کا عکاس ہے، تمام عمر رہے مسلک رضا کی امین، تمام عمر رہے مسلک رضا کی امین ہے، ایسے صاحب ایمان حجت الاسلام۔ سخنوری میں مرصع ہدایق بخشش، سخنوری میں، یہ شعر خاص طور پر ارباب علم و ادب کی نظر کر رہا ہوں۔ سخنوری میں مرصع ہدایق بخشش ہیں، ایسے صاحب دیوان حجت الاسلام۔ اور یہ شعر بھی آپ دیکھیں، قرار اہل نظر ان سے اب بھی ہے قائم، قرار اہل نظر ان سے اب بھی ہے قائم، افور عشق کے عنوان حجت الاسلام۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے دادا پیر ہیں، تو میرے مرشد نے کیا مجھے بتایا، آپ شعر کے پیکر میں سماعت فرمائیں۔ شعری پیکر میں بتا گئے میرے مرشد مجاہد ملت، بتا گئے میرے مرشد مجاہد ملت، سکون دل کے ہیں سامان حجت الاسلام، سکون دل کے ہیں سامان حجت الاسلام۔ سنن کا آئینہ پاکیزہ زیست کا ہر آن، توجہ دیجیے گا، سنن کا آئینہ پاکیزہ زیست کا ہر آن، وصول شرع کی پہچان حجت الاسلام ہے، وہ فراست مومن کے حامل کامل ہے، وہ فراست مومن کے حامل کامل، کبھی نہ کہنا ہے انجان حجت الاسلام۔ اور آپ بے حد وجیح اور حسین تھے، دنیا جانتی ہے، تو شعر سماعت کریں، نہ جانے کتنے مسلمان بنے زیارت سے،
نہ جانے کتنے مسلمان بنے، نہ جانے کتنے مسلمان بنے زیارت سے۔ جمال و حسن کے سلطان، جمال و حسن کے سلطان حجت الاسلام۔ اور یہ شعر بھی آپ تاریخ کے اجالے میں سماعت فرمائیں، ہے اب بھی ان کی یہ تقریض مکیہ شاہد، یعنی الدورۃ المکیہ، ہے اب بھی ان کی یہ تقریض مکیہ شاہد، ہے بے بدل عربی دان حجت الاسلام۔ اور جناب لاہور میں جو مناظرہ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اشرف علی تھانوی آیا نہیں مناظرے کے میدان میں، تو میں ادھر اشارہ کیا ہے، سماعت کیجئے گا۔ اشر و فیلی سدا بھاگتا رہا ان سے، اشر و فیلی سدا بھاگتا رہا ان سے، رہے مناظر ذیشان حجت الاسلام، رہے مناظر ذیشان حجت الاسلام۔ اور خطابتوں سے ہے لپٹی ہوئی بہار کمال، خطابتوں سے ہے لپٹی ہوئی بہار کمال، فصاحتوں کے ہیں جزدان حجت الاسلام، فصاحتوں کے ہیں جزدان حجت الاسلام۔ اب آخری شعر آپ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے باریاب یہ وابستگی میری ان سے، ہے باریاب یہ وابستگی میری ان سے، ہے باریاب میری، ہے باریاب یہ وابستگی میری ان سے، ہے میرے محور فیضان حجت الاسلام، ہے میرے محور فیضان حجت الاسلام۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ منہ کی ہی کھانا پڑے گی باطل کو، ہمیشہ منہ کی ہی کھانا پڑے گی باطل کو، ہے حق کے قدسی نگہبان حجت الاسلام، بصیرتوں کے دل و جان حجت الاسلام، ہے علم و فن کے گلستان حجت الاسلام، جمال و حسن کے سلطان حجت الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔